نحمده ونصلي وسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ کسی کو رات دن سرگرم فریاد و فغاں پایا، کسی کو فکر گوناگون سے ہر دم سر گرا پایا، کسی کو ہم نے آسودہ نذیر آسماں پایا، بس ایک مجذوب کو اس غم قدا میں شادماں پایا۔ حاضرین محترم، دنیا کا ہردی شعور انسان راحت اور سکون چاہتا ہے، ہر کسی کو اسی کی طلب اور جستجو ہے۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اقتدار اور بڑے بڑے عہدوں کا طالب ہے، کوئی دولت کا پرستار ہے، کوئی گھر بنانے کی فکر میں ہے، تو یہ لوگ بھی حقیقت میں خوشی اور سکون ہی کے طلبگار ہیں۔ یہ الگ بات ہے، ایک یہ سمجھتا ہے کہ مجھے راحت اور خوشی تخت و تاج اور بادشاہت اور وزارت سے ملے گی، دوسرا یہ سمجھتا ہے کہ مجھے سکون دولت کے انبار سے ملے گا، تیسرا یہ سمجھتا ہے کہ مجھے قلبی اطمینان گھر کے بسانے اور بچوں کی معصوم شرارتوں سے حاصل ہوگا۔ تو یوں وسائل اور ذرائع کے بارے میں تو یہ سب مختلف ہیں، لیکن مقصد کے بارے میں سب متفق ہیں۔ سکون کی طلب تو ہر کسی کو ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ سکون قلب کی دولت بہت کم لوگوں کو حاصل ہے۔ جو لوگ بظاہر نہایت راحت و آسائش میں معلوم ہوتے ہیں، ان کی اندرونی حالت اگر آپ کبھی دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ ساری دنیا کی پریشانیوں کا نشانہ یہی ہے۔ مضطرب اور بے قرار انسان نے دل کا سکون حاصل کرنے کے لیے بے شمار غلط راستے اختیار کیے، لیکن اسے سکون نہ مل سکا۔ کسی نے سوچا کہ راحت اور سکون اقتدار میں ہے، لیکن اقتدار ملنے کے بعد پتہ چلا یہاں تو ایک لمحے کا سکون نہیں۔ کوئی سمجھتا ہے کہ سکون دولت کی کثرت سے ملتا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے سرمایہ داروں کا یہ حال ہے کہ انہیں کاروباری اور دوسری پریشانیوں کی وجہ سے راتوں کو نیند نہیں آتی، وہ خواب آور گولیوں کے بغیر سو نہیں سکتے۔ کسی کا خیال ہے کہ اگر انسان کی جنسی خواہشات پوری ہو جائیں تو اسے سکون مل سکتا ہے، چنانچہ پورے معاشرے میں زنا کو عام کر دیا گیا۔ کسی کی سوچ یہ ہے کہ منشیات کے استعمال سے سکون ملتا ہے، لیکن کون نہیں جانتا کہ منشیات نے ہزاروں گھرانوں کو تباہ کر دیا اور لاکھوں انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ تمام ذرائع انسان کو حقیقی سکون نہیں دے سکے۔ جب انسان سکون دل کی تلاش میں مارا پھر رہا ہے، اب خدا کی طرف سے پکار آتی ہے، میرے بندے تو نے دولت کے انبار لگائے مگر تجھے سکون نہ ملا، تو نے وزارتیں اور بادشاہتیں حاصل کر لیں مگر تجھے سکون نہ ملا، تو نے رقص و سرور کی محفلیں سجائیں مگر تجھے سکون نہ ملا، تو نے فحاشی، عریانی اور بدکاری کی انتہا کر دی مگر تجھے سکون نہ ملا، تو نے جوئے اور سٹے کا بازار گرم کیا مگر تجھے سکون نہ ملا، تو نے ساغر و مینا، شراب، ہیروئن، چرس اور بھنگ کا استعمال کر دیکھا مگر تجھے سکون نہ ملا، تو نے نت نئے فیشن اختیار کیے مگر تجھے سکون نہ ملا، تو نے کھیلوں میں کمال حاصل کیا مگر تجھے سکون نہ ملا، تو نے سمندروں اور صحراؤں کو چھان مارا مگر تجھے سکون نہ ملا، تو چاند اور ستاروں تک جا پہنچا مگر تجھے سکون نہ ملا، تو نے سائنسی علوم سے حیرت انگیز مشینیں بنا لی مگر تجھے سکون نہ مل سکا۔ آ بھولے بھٹکے مسافر میرے دروازے پر آ، میں تیرا رب ہوں، میں تیری ضروریات کا کفیل اور مالک ہوں۔ او ظلم و جہول انسان، تو بھی کتنا پگلا ہے، انگاروں پر بیٹھا ہے اور چاہتا ہے کہ مجھے ٹھنڈک نصیب ہو، گندگی کی ڈھیر پر بیٹھ کر چاہتا ہے کہ مجھے خوشبو کی دل نواز جھونکیں آئیں، کانٹوں پر بستر بچھایا ہے اور چاہتا ہے کہ چبھن بھی نہ ہو، تیل چھڑک کر تیلی جلاتا ہے اور چاہتا ہے کہ آگ بھی نہ لگے، اپنے خالق و مالک کو بھلا رکھا ہے اور چاہتا ہے کہ مجھ پر پریشانیاں بھی نہ آئیں۔ او میرے پاگل بندے، تجھے نہ سیم و زر کی چھناچھن سکون دے سکتی ہے، نہ تخت و تاج تیرے دل کے اضطراب کو دور کر سکتا ہے، نہ رقص و سرور اور میوزک تیرے قلبی بیماریوں کا علاج ہے، نہ زناکاری اور فحاشی تجھے مطمئن رکھ سکتی ہے، نہ منشیات کا استعمال تیرے قلب و دماغ کو سکون دے سکتا ہے۔ اگر تجھے سکون ملا تو میری یاد کی چھاؤں میں ملے گا، میرے ذکر کی خوشبو سے ملے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ بات تو معلوم ہو گئی کہ سکون مادی چیزوں سے حاصل نہیں ہو سکتا، بلکہ سکون اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے
کہ ذکر ہے کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یوں تو تلاوت بھی ذکر ہے، نماز بھی ذکر ہے، استغفار بھی ذکر ہے، درود شریف بھی ذکر ہے، اللہ اللہ کہنا بھی ذکر ہے، لیکن ذکر کا اصل مفہوم یہ ہے کہ دل میں خدا کا دھیان نصب ہو جائے، بندہ کسی وقت بھی خدا سے غافل نہ ہو، بلکہ ہر وقت دل میں خدا کی یاد تازہ رہے، یعنی یہ تصور ہر وقت مستحضر رہے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جس شخص کو یہ یقین ہو کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے اور اس کا یقین مستحضر ہو تو وہ معصیت اور نافرمانی کا ارتکاب کیسے کرے گا؟ ایک عام بادشاہ کے سامنے کسی کو الٹی سیدھی حرکت کی جرأت نہیں ہوتی تو بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے بندہ گناہ اور حکم عدولی کی جرأت کیسے کرے گا؟ تو ذکر کا حاصل یہ ہے کہ بندہ گناہوں کا ارتکاب چھوڑ دے اور زندگی کے کسی بھی سفر میں صرف اپنے خالق و مالک کی محبت میں مجذوب اور دیوانہ ہو جائے، پھر دیکھے پریشانیاں کیسے دور ہوتی ہیں اور دل کو کیسے سکون ملتا ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے، کسی کو رات دن سرگرم فریاد و فغاں پایا، کسی کو فکر گوناگوں سے ہر دم سر گرا پایا، کسی کو ہم نے آسودہ نظیر آسماں پایا، بس ایک مجذوب کو اس غم کدہ میں شادماں پایا۔ غموں سے بچنا ہو تو آپ کا دیوانہ ہو جائیے۔ آؤ آج ہم عہد کریں کہ آج کے بعد ہم کبھی بھی زندگی کے کسی بھی شعبہ میں کتاب و سنت کی مخالفت نہیں کریں گے، پھر دیکھنا ہمیں سکون قلب کیسے حاصل ہوتا ہے، ہمارا گھر جنت کا نقشہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں نافرمانی چھوڑ کر فرما بردار بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔